وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کی کتاب حکمت کی سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف کی 5 آیات مبارکہ آیہ نمبر 11 سے لے کے 15 تک یہ شامل ہے۔ یہ سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 2 ہے، جو ہم نے 2 ہفتے کا تقریباً وقفہ لیا۔ اس سے قبل سورۃ الاعراف کا آغاز بھی ہو چکا تھا اور ایک رکوع کا ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ بھی ہم کر چکے تھے۔ اب جو رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے، یہ پورا رکوع نمبر 2 سورۃ الاعراف کا، یہ قرآن مجید کتاب حکمت کا ایک مضمون ہے بڑا اہم، تخلیق آدم کا، یعنی انسانیت کا آغاز کیسے ہوا، جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کب کیسے ہوئی، اور پھر اس کے بعد کی جو سیکوینس آف ایونٹس ہے، اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ کیا کیا تھے اور ان سے ہمارے لیے لرننگ کیا ہے، یہ سارا اس دوسرے رکوع کا حصہ ہے۔ اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس کے اوپر لکھا ہے، یعنی تخلیق آدم کا واقعہ، چونکہ قرآن مجید میں ایک تو ہے متعدد مقامات پر، اگر ہم شروع سے مطالعہ کریں قرآن مجید کا تو پہلے ہی پارے میں یعنی سورۃ البقرہ کے 4-5 رکوع سے ایک لمبا واقعہ وہاں پر موجود ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، اس کا مقصد تو بتایا، 2 طرح کے کویشچن ہیں، وائی اینڈ ہاؤ، کیوں پیدا کیا اور کیسے پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا یہ ہماری ڈومین کا حصہ نہیں، کیونکہ یہ عقل کا سوال ہے اور عقل کی یہ ڈومین میں نہیں آتا کہ وہ اللہ جل شانہ و عمن والوں کا جو امر کن ہے اس میں دخیل ہو سکے اور اس کی حقیقت کو جان سکے۔ بس رب کریم ہے، جب جیسے اس کا حکم ہوا، اس کی مرضی ہوئی، اس کی چاہت ہوئی، اس نے یہ فیصلہ فرمایا اور یوں ایک انسان، ایک مخلوق جو ہے وہ اس زمین کے اوپر اس کا جو ہے وہ آغاز ہو۔ اس کے بارے میں مزید جو تفصیل ہے، جو گزشتہ چند سینچریز سے ایک چیلنج ہے، یعنی جو نظریہ تخلیق ہے مسلمانوں کا یا سارے بلیورز کا یا جتنے ریلیجنس ہیں ان سب کا، کہ انسانیت کا کہیں سے آغاز ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ جو کہ ملحدین کا ہے، اور اسی طرح سے جو ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے، اگرچہ انہوں نے سائنس کا سہارا تو لیا ہوا، لیکن اس کے اوپر اتنے شدید اعتراضات ہیں کہ کبھی بھی وہ اپنے نظریے کو سو کالڈ، اپنی اس تھیری کو کبھی بھی وہ پروو نہیں کر سکتے، نہ ہی کر سکیں گے تا قیامت انشاءاللہ، کیونکہ ہم سائنس کو جو حیثیت دیتے ہیں وہ سائنس کو کہیں زیادہ غلو کرتے ہیں۔ ہم سائنس کو ایک برانچ آف نالج کے طور پر دیکھتے ہیں، جو کہ مذہب ہی کا ایک حصہ ہے، خدا کے کلام ہی کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح سے دیگر علوم ہیں، اسی طرح سے وہ بھی ایک علم ہے جس کا سٹانس ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے۔ اس کے اوپر بعد میں مزید بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے وہ مقامات کا ریفرنس رکھ دیتا ہوں جہاں سے آپ خود بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں یہ جو تخلیق آدم کا جو قصہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 4 سے آپ شروع کر دیجئے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تخلیق آدم کے بعد پھر آگے جو سیکوینس آف ایونٹ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کی تخلیق کے بعد وہ ایک مٹی کا ایک باوا تھا، ایک پتلا تھا، ایک باڈی بنائی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں نے
اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اپنا امر پھونکا، جس کے بعد وہ ایک جیتا جاگتا انسان بنا۔ پھر رب العزت نے جو ہے وہ جو دیگر مخلوقات اس وقت اویلیبل تھیں، رب العزت نے سب کو یہ حکم دیا کہ تم ان کے سامنے جھکو تاکہ اس کا شرف جو ہے وہ تمہارے اوپر واضح ہو جائے، کیونکہ اس کو میں نے زمین کے اوپر خلیفہ بنانے۔ پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا جو کہ اس وقت اللہ کے مقرب ترین ان میں سے تھا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو رب العزت نے انسٹرکٹ کیا کہ آپ کے لیے ہم نے یہ عورت بھی تخلیق کی ہے، جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسی میں سے یہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کے لیے بیوی کو تخلیق کیا، عورت کو۔ اور پھر اس کے بعد ان کو یہ انسٹرکٹ کیا کہ آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، تو آپ نے یہاں پہ کون سے رولز ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ نے مان کے یہاں پہ رہنا ہے، اور کون سے کام آپ نے نہیں کرنے۔ پھر اس کے بعد آگے جو معاملات پیش آئے وہاں پر بھی موجود ہے، یعنی سورۃ البقرہ کے اندر۔ اس کے علاوہ یہ جو قصہ ہے یہاں پر 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف، جو کہ اس وقت زیر مطالعہ ہے، رکوع نمبر 2، یہاں پر جو ہے یہ موجود ہے۔ جب ہم آگے بڑھیں گے تو پارہ نمبر 17 کے اندر سورۃ الحج ہے، وہاں پہ انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں، مطلقاً تخلیق آدم تری، مطلقاً انسان کی تخلیق کے مراحل وہاں پر موجود ہیں۔ سورۃ المؤمنون ہے پارہ نمبر 18، اس کے اندر پہلے ہی رکوع کے اندر تخلیق آدم کے، انسان کی تخلیق کے مراحل جو ہے یہ موجود ہے۔ سورۃ المومن کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ مضمون سورۃ الحجر جو اس کے اندر موجود ہیں، پارہ نمبر 14 کے اندر موجود ہے، اور سورہ صاد کے اندر موجود ہے۔ تخلیق آدم اور تخلیق انسان، اگرچہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے یہ سمجھتے ہیں، یا یہ جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن مجید کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو مٹی سے تخلیق کیا، اور سب انسانوں کی جو تخلیق ہے اس کے اندر جو بنیادی جز ہے وہ مٹی ہی ہے، اس لیے ہم دونوں کو آپس میں کنیکٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جہاں پر بھی قرآن مجید میں تخلیق آدم کا تذکرہ موجود ہے، اس کو جو مسلمان ہیں یا جو اسلامک اکیڈیمیا ہے، یا جو ہمارا سیٹ آف جو فنڈامنٹل آرٹیکلز آف فیتھ ہے، ان کے مطابق یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیے اور اپنے امر کن سے کیا، پوری کائنات امر کن سے، ہو جا فیکن، تو وہ ہوگی۔ انسان کی تخلیق کے لیے رب العزت نے ایک پروسیس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ احادیث مبارکہ کو اگر ساتھ ملائے کہ اللہ رب العزت نے مٹی منگوائی اور مٹی سے جو ہے وہ انسان کو تخلیق کیا، اور پھر بعد میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا جو الفاظ ہے کہ پھر میں نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی۔ اب روح کیا ہے؟ روح جو ہے یہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، جس کا تذکرہ 15ویں پارے میں سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ایک کوشچنر رکھا، سوال نامہ ایک رکھا، چونکہ وہ خود ملت ابراہیمی، شریعت ابراہیمی سے کب کے گزر گئے ہوئے تھے، تو ان کے اندر تو تھا ہی شرک، کتاب لیس تھے، کوئی بک ان کے پاس کوئی تھی نہیں، تو وہ اب جب بھی ان کو کوئی علمی تو وہ مکالمہ کر نہیں سکتے تھے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ، صرف سٹبرنس تھی اور مخالفت برائے مخالفت تھی۔ تو بعض دفعہ وہ ٹرائی کرتے تھے کہ ہم کسی طرح سے علمی مبحث میں ہم ان کو پھنسا سکیں، کورے تھے، تو وہ اس کے لیے اہل کتاب یعنی جو یہود تھے ان سے وہ مدد لیتے تھے۔ اپنا ڈیلیگیشن انہوں نے بھیجا یہود کے پاس کہ آپ ہمیں کوئی سوال نامہ دیں کہ ہم ان کے سامنے کوئی سوالات رکھیں۔ یہود نے ان کا ڈیلیگیشن کو ریسپیکٹ دی اور 3 سوالات ان کے سامنے رکھے، چونکہ اوور دا سینچریز، ہزاروں سال سے ان کے اندر پیغمبر آ رہے تھے، تو یہود ایک رچ ان کا ایک کلچر تھا، ان کی اکیڈیمیا بڑی مضبوط تھی، تو اس لیے سوال بھی انہوں نے بڑے تگڑے دیے اپنی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 3 سوالات ہیں، اگر وہ فوراً جواب دیں سمجھ لینا کہ اللہ کے نبی نہیں، اگر مطلقاً ہی جواب نہ دے سکیں، سرے سے انکار کر دیں، تب بھی سمجھ لینا کہ اللہ کے نبی نہیں، اگر وقت لے کے جواب دیں تو پھر ان کا جو دعویٰ ہے، دعویٰ نبوت ہے، اس کے اندر کوئی وزن محسوس ہوتا ہے، پھر سنجیدگی سے غور کیا جا سکتا ہے۔ 3 سوالات جو تھے ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ اسکندر ذوالقرنین کون تھے، ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ ان دونوں سوالات کا جواب تو سورۃ الکہف باقاعدہ جو کہ قرآن مجید کے اندر آپ سب حضرات سے واقف ہیں، پارہ نمبر 15 کے نصف سے تقریباً شروع ہوتی ہے، پارہ نمبر 16 کے شروع میں جا کر کے 2 سوالات کا جواب تو وہاں پر ہے، اسکندر ذوالقرنین اور اصحاب کہف۔ تیسرا سوال تھا کہ روح کس کو کہتے ہیں۔ اب روح جو ہے یہ ان سین چیز ہے، انویزیبل ہے،
انسان کے دسترس میں نہیں ہے، قدرت میں نہیں ہے، نظر نہیں آتی ہے۔ روح کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 سوالات دیکھے اور فرمایا کہ میں تمہیں اس کا کل جواب دوں۔ نہ فوراً جواب دیا، نہ انکار کیا مطلقاً۔ تو اس سے ایک بات تو یہود کی وہ یہیں سے ہی ریبٹل ہوگی جو انہوں نے نشانی بتائی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس درجہ کا کامل اعتماد تھا، جناب جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم شبانہ روز زیارت کے لیے آ رہے ہیں، نئے احکام لے کر کے آ رہے ہیں، اور وہ 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن تو وہ آئے نہیں، یہ سوالات کے جواب ہی نہیں آئے۔ کتب احادیث کے اندر موجود ہے یہ سورۃ الکہف کی ان آیات کی روشنی میں۔ تو اب وہ تقریباً 1 مہینہ کی وحی کے انقطاع کے بعد جب وہ آئے تو سب سے پہلے ان کے سامنے رکھا ہی یہی کہ آپ اتنے دن سے آئے نہیں، میں تو انتظار کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب وعدہ کیا ہو تو انسان کی بے چینی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے رب العزت نے حکم یہی ارشاد فرمایا، پہلے اس کے بقیہ سوالات کا جواب ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ فرمایا محبوب، کیونکہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کی ڈائریکٹ تربیت میں ہوتے ہیں، اللہ دنیا کے اساتذہ سے، مربیوں سے ان کی تربیت نہیں فرماتے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ محبوب جب بھی آئندہ سے آپ کوئی کام کہیں، کسی بات کا وعدہ کرے کہ میں کل کو یا فلاں دن میں یہ کام کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس کو اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق فرمائیں۔ سب سے پہلے عقیدے کے اوپر بات ہوگی۔ انشاءاللہ آپ نے کہنا ہے جو بھی مستقبل میں آپ نے کسی کام کا ارادہ کرنا ہے، کیونکہ حقیقت میں کرنے والی یا کرنے دینے والی یا اسباب کو منظم کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو اللہ جل شانہ اگر چاہیں گے تو آپ کا کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اس کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ سے ضرور کہنا۔ اس کو 3 سوالوں کا جواب ہے۔ اب وہ سوال کیا تھا، وہ جو روح کے متعلق تھا، جو کہ ہمارے موضوع سے ریلیونٹ ہے، وہ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، جس میں رب العزت نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، محبوب یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان سے فرمائیں کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ میرے رب نے جب کہا روح کو، اللہ رب العزت نے وہ انسان کے جسم میں ڈال دی، وہ اللہ رب العزت کا حکم تھا۔ اب جو حکم ہوتا ہے وہ انویزیبل ہوتا ہے، جو امر ہوتا ہے نا انویزیبل ہوتا ہے، انسین ہوتا ہے، غیر مرئی ہوتا ہے، اس کو چھوا نہیں جا سکتا، بٹ یٹ وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ طاقتور کو بھی وہ ڈسپلیس کر دیتے ہیں، اس کے اندر بھی تبدیلی لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر باپ اگر اپنے بیٹے کو کہے کہ جاؤ بیٹا میرے لیے دوا لے کے آؤ یا فلاں کام کر کے آؤ، اب وہ بیٹے کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، وہ کمبل کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ سخت سردی میں انہیں بستر کو بھی گرم کر کے بیٹھا، کتنا کمفرٹیبل ہے وہ بیٹھا ہوا، لیکن حکم آیا ہے اب اس کو اپنی ساری کمفرٹ چھوڑنی، اس کو اب تکلیف اور مشقت میں جانا ہے، اس کو اٹھنا ہے، موبائل کو سائڈ پہ کرنا ہے، اس کو جانا ہے موٹر سائیکل گاڑی نکالنی اور بازار کا رخ کرنا ہے۔ اب باپ کا جو حکم تھا اس کی کوئی باڈی نہیں تھی، وہ غیر مرئی تھا، انسین تھا، لیکن اس کے اندر طاقت اتنی تھی کہ اس نے ایک جیتے جاگتے انسان کو، ایک پاورفل بندے کو ڈسپلیس کر دی۔ تو جو حکم ہوتا ہے اگر عام انسان کا ہو تو اس کے اندر اتنی طاقت ہے، تو جو رب کا حکم اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے حکم دیا نا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ روح جو تھا وہ میرا حکم تھا، صرف اتنا جواب دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، پھر کہہ دیجیے آپ کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا۔ اب پوری دنیا کی سائنس کو آپ اکٹھا کر لیں اوور دا سینچریز، جب سے 17 سینچری میں 18 سینچری میں برٹن کے اندر اور فرانس کے اندر ریولوشن آیا ہے، سائنٹیفک ریولوشن آیا، انڈسٹری ریولوشن آیا، تو تب کے بعد سے آپ انسانوں کا ہیومن نالج اور اس کی ریسرچ کا سارا ڈیٹا لے لیں، آپ کو اس سے زیادہ یہ 2-4 جملوں سے زیادہ نہیں ملے۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ بھی روح جو ہے یہ امر ربی ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی زیادہ علم نہیں دیا۔ وہ جو علم دیا گیا ہے قلیل تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ اللہ کا حکم، یہ ہو کر کے رہتے۔ سائنس نے آ جا کے اس کا کوئی وزن نکالنے کی کوشش کی، دنیا میں ہر چیز کی 100-200 سال پہلے جس کا وزن نہیں ہوتا تھا اس سب کا وزن نکال لیا، اس کا بھی وزن نکال لیا کہ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا جسم سے اتنا وزن اس کا کم ہوتا ہے، لہٰذا روح کا جو ہے وہ اگین وہ ریلائبل اور ویلڈ اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ سائنس اپنا 50-100 سال کے بعد اپنا سٹانس جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، برانچ آف نالج ہے۔ ہم اس کے اوپر صرف اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک علم کا حصہ ہے، تحقیق کا حصہ ہے کہ انسان کو رب العزت نے شعور دی ہے، عقل دی ہے،
کہ وہ اپنی زندگی کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے، اپنی عقل کے سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے وہ کائنات میں غور و فکر کرتا ہے. یہ تو قرآن مجید خود کہتا ہے تفکر تدبر. نہ یہ کہ سائنس کو مذہب بنا لیا جائے، سائنس کو خدا بنا لیا جائے، سائنس کو مذہب کے جانچنے کا پیمانہ بنا لیا جائے کہ مذہب کی جتنی چیزیں ہیں سائنس اور عقل میں فٹ آئیں گی تو ٹھیک ہے. سائنس کی تو بنیاد یہی ہے، بلیو ان واٹ یو کین سی اینڈ واٹ یو کین ایکسپیرینس، تجربہ اور مشاہدہ، کہ اس چیز پر تم یقین رکھو کہ جو تمہیں نظر آتی، جس کو تم دیکھ سکتے ہو یا جس کو تم مشاہدہ کر سکتے ہو یا جس کا تم تجربہ کر سکتے ہو. اب مذہب کی جتنی چیزیں ہیں، مذہب تو اس سے ٹاپ آف دی ٹاپ ہے، وہ تو کہاں اللہ کے احکام ہے اور کہاں سائنس بیچاری، کہ اللہ رب العزت نے اس کو تخلیق کیا، عقل اللہ نے دی، بھاگنے دوڑنے کی صلاحیت اللہ نے دی، ساری فیکلٹیز اللہ نے دی، اور اس کے بعد انہی فیکلٹیز یعنی لمیٹڈ، عقل کا سکوپ لمیٹڈ ہے، انسانی فیکلٹیز کا سکوپ سارا لمیٹڈ ہے. اب اس کے اندر انسان تولنا شروع کر دے اللہ کیا اور اس کے احکام کیا ہیں، اور آدم کی تخلیق کیسے ہوئی تھی، پہلے آنکھ بنی تھی، پہلے سر بنا تھا، کہاں سے مٹی آئی تھی. بھائی ان سب چیزوں کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے نہیں، نہ ہی ان چیزوں کا سوال ہمارے سے ہوگا. ہمارے سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اس عقل کے ساتھ اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی. اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو تمہارے ارد گرد ہیں، تمہارے اندر موجود ہیں، تمہارے دائیں بائیں موجود ہیں، تم نے ان کو وہ پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا. یہ ہے تمہاری اولین ڈیوٹی کہ اللہ کو پہچاننا، نہ یہ کہ اللہ کے جو امر ہے اس کو سائنٹیفک ریزننگ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پروو کرنے کی کوشش کرنا. اب اوور دا سینچریز ہو کیا رہا ہے پوری دنیا کے نقشے کے اوپر، اکیڈیمیا کو دیکھیں تو اس میں جو بگ بینگ کا نظریہ ہے یا ایوولوشن کا نظریہ ارتقاء ہے، یا کائنات کا آغاز ایک دھماکے سے ہوا تھا، یا انسان جو ہے یہ اس وقت کی ٹاپ فارم میں ہے، یہ اصل میں ایپ یعنی ایک بندر سے اس کا آغاز ہوا، اس سے سب وہ سیدھا ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا. یا انسان کے جو فاسلز ہیں یا جو بونز ہیں 5000 سال پرانی یا اتنے ملین سال پرانی، ان سب کو کنیکٹ کر کے ایک میتھمیٹک کوئی اس کے اوپر اپلیکیشن کر کے تو اس کے بعد پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ خدا کوئی نہیں ہے، یہ انسان آٹومیٹکلی یہ ایک اس کی جینز بنے ہیں اور جس طرح سے دیگر انسیکٹس ہیں، اور ایک دھماکے سے اس کا آغاز ہوا اور اب یہاں پہ اس کی ترقی یافتہ شکل ہے، اور اسی طرح سے ہر انسان جو ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے کوئی خدائی امر نہیں ہے، نہ ہی کوئی خدا ہے. دس از جسٹ این illusion، نعوذ باللہ. اور یہ جو قرآن مجید ہے، یہ جو تخلیق آدم کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ نہیں بتاتا کہ اس کا پروسیس کیا تھا. لہٰذا ہم جو ہے وہ اس کو نہیں مانتے، اور ہم جو ہے وہ نظریہ ارتقاء اور نظریہ جو بگ بینگ کا نظریہ ہے ایک بہت بڑے دھماکے کا، ہمیں وہ عقل میں آتے. بھائی تم نے عقل کو بنیاد بنا لی ہے نا. اسلام اور مغرب کی جو کشمکش ہے اس کی بنیاد یہی ہے، ریویلیشن ورسز ریشنل. وہ کھڑے میں عقل کے اوپر، اور جو مذہب کی جو بنیاد ہے وہ ہے ریویلیشن کے اوپر، کہ جو وحی آتی ہے اللہ نے جو کلام کر کے بتا دیا، ہمارا بلیو ہے اس کے اوپر. ہماری عقل میں آئے نہ آئے اس سے ہمیں ہمارے عقیدے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ہمارے سے مطالبہ یہی ہے. ہمارے سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تحقیق کے بعد تم ایمان لے کر کے، ہمارے سے مطالبہ یہ یؤمنون بالغیب، غیب ایمان بالغیب ہمارے سے مطالبہ ہے کہ تم نے یہ کرنا. جو بندہ عقل کو حاکم مان لے کہ ساری چیزیں آ رہی ہیں عقل میں، خدا کیوں نہیں آ رہا، تو لائن ہے ایک لمبے ملحدین کی. اللہ رب العزت ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. آپ کو مارکیٹ کے اندر اس وقت گلوبل پکچر کے اوپر آپ کو کئی سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو اسلامی ممالک سے اسلامک بورن ہے، وہ مسلمان ماؤں کی گود میں انہوں نے جنم لیا، لیکن وہ بعد میں جو ہے وہ ملحد ہو گئے. امریکہ اور مغرب کی یونیورسٹیز اور ان کے اسکالرز کو اور ان کی بک کو پڑھ کے، سٹیفن ہاکنگ ہے اور اس طرح سے ڈاکن ہے اور اسی طرح سے سیم ہیرس ہے اور اس طرح سے اور کئی سارے جدید فلاسفرز ہیں جو کہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کائنات کے بارے میں ان کا ایک نظریہ، ایوولوشن کا نظریہ، یہ بگ بینگ کا نظریہ، وہ اس کے پرچارے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، وہ رینکنگ کے چکروں میں بچوں کو آزادی دیتے ہیں. وہ آزادی کا بچے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ اس کو صرف آزادی سیکس اور جنس کی سمجھتے ہیں، وہ تعلیم کی اور سوچ کی آزادی سمجھتے نہیں. تو چنانچہ تعلیم اور سوچ کی جو آزادی ہے اس کا غلط استعمال کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر دوسروں کی پکچر چڑھتی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ 5-10 سال میں جو ہے وہ اپنے دین کو الوداع کہتے ہیں کہ یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی. تو اس لیے اس کے اندر 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو یہ بتائیں کہ ہمیں ایمان بالغیب کا حکم ہے. سائنٹیفکلی پروون چیزوں کو ماننے کے لیے دین اسلام نے ہمیں کہا نہیں ہے کہ تم ان چیزوں کو مانو. عقل میں
لامحدود چیز ایک محدود چیز میں آ کیسے سکتی ہے؟ سما ہی نہیں سکتی. اس لیے یہ بنیاد ہی عقل کو بنانا یہی غلط ہے. اس لیے یہ تمہیدی طور پر جو میں نے آپ سے باتیں کی. اب ہوگا کیا کہ میں صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا. جو آج جو تلاوت ہوئی ہے جو آیات کی، اور اس کے بعد جو آگے بھی جو اس رکوع کا یا اس سے اگلے رکوع کا کچھ حصہ جو اسی موضوع سے متعلق ہے، میں صرف ان کا ترجمہ کرتا رہوں گا. ہاؤ ایور جو الفاظ سے کوئی اس کی مناسبت سے کوئی تفصیل ریکوائرڈ ہوئی تو میں آپ کے سامنے وہ جو ہے انشاءاللہ العزیز رکھتا جاؤں گا. اور میں آپ سے عرض یہ کروں گا کہ یہ جو مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں قرآن مجید کے مختلف، ان کو اگر آپ خود پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ بڑی اچھی آپ کی ایک سینس ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اس کا آغاز کیسے فرمایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، فرمایا کہ یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں صورت عطا کی. اب جب خالی خلق نہ ہوگا تو خلق کے اندر ہی باقی جو مراحل ہیں صورت دینے کے اور پھونکنے کے اور روح دینے کے، وہ سارے خلق کے اندر آ جائیں گے. لیکن اگر خلق کے پیرل اور بھی صیغے آ رہے ہیں تو خلق سے مراد صرف یہ ہوگا کہ تخلیق کو انیشیٹ کی، ایک پتلا بنایا. ثم صورناکم، پھر اس کی صورت بنائی، یعنی اس کے خد و خال بنائے اور اس کی رینج کیا، ترتیب دی. اس کے ساتھ سورۃ الانفطار وہ ملا لیں، یا الذی خلقک فسواک فعدلک، یا انسان تو اس رب سے کیسے غافل ہو جس نے تجھے پیدا کیا، خلق کیا، خلق فسواک برابر پیدا کیا، جو تجھے کھڑا کیا، باقی سب جانوروں سے تجھے ممتاز کیا، باقی سارے کے سارے جھکے ہوئے. اور رب العزت نے ان کو الگ سے لباس کی سینس نہیں دی ہے، ان کی کھالوں کو اتنا دبیز اور موٹا بنایا، ان کی شرمگاہوں کو خود ہی چھپا دیا، کیونکہ اللہ رب العزت پردے کو پسند فرماتے. انسان تجھے سیدھا کھڑا کیا، یہ اللہ کی قدرت ہے. فسواک فعدلک، پھر ہر چیز کو اس کے مناسب جگہ پہ اس کو رکھا. آنکھیں مناسب جگہ پہ، نہ یہ کہ ایک آگے ایک پیچھے، ایک سر کے اوپر ایک کمر کے پیچھے، ایسا نہیں کیا. ہر چیز کو رب العزت نے پوری ترتیب کے ساتھ جو تجھے بنایا ہے. خلق کے بعد دوسرے صیغے جب آتے ہیں تو وہ مزید تفصیل کے ساتھ آتے ہیں. ثم صورناکم، تجھے صورت عطا کی. ثم قلنا، پھر ہم نے کہا للملائکہ، فرشتوں کو کہا، اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہاں پہ ملحدین یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو. ابلیس was not amongst the angels، وہ تو فرشتوں میں سے نہیں تھا، تو اس کو سزا کیوں ملی؟ اس سے تو یہ تقاضا ہی نہیں تھا. تو سوال یہ ہے کہ اس نے انکار کیوں کیا؟ جب اس کو حکم نہیں تھا تو اس نے انکار کیوں کیا؟ اس نے تو یہ آرگومنٹ آگے سے نہیں کیا کہ مجھے تو آپ نے حکم نہیں دیا تھا. یہ اس کا سیفسٹ آرگومنٹ اس کا یہ ہو سکتا تھا کہ وہ آگے سے یہ کہتا کہ آپ نے مجھے حکم نہیں دیا. اس نے بجائے اس کے کہ یہ کہتا، یہ ایک شیڈو اس کے لیے ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اس کی بجائے کیا کیا کہ اس نے اللہ رب العزت کی جو تخلیق تھی یعنی آدم، اس کی توہین کی، اس کی تحقیر کی، اس کو انفیریئر گردانا، خود کو سپیریئر گردانا. اس کے جنت سے نکالے جانے کا سبب یہ تھا کہ اس نے ایک فالس ایک آرگومنٹ آگے سے اللہ کے سامنے کیا کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر موجود ہے. یہاں پر بھی آ رہے بالکل اگلی آیت میں، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. یعنی ویسے تو وہ سجدہ کرتا تھا لیکن یہ والا سجدہ نہیں. دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی مان. کرنٹلی ہمارا جو سب سے بڑا جو ڈائلما پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ، ہم میں سے اکثر و بیشتر اللہ کو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے. ہمارے یہاں فساد اور کرپشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اللہ کو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے. یہ شیطانی ایکٹ. شیطان اللہ کو مانتا تھا کہ اللہ میں تجھے مانتا ہوں، تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں، یہ جو تو نے بلا بنا دی میں اس کو نہیں سجدہ کرتا. اللہ کی نہیں مانی اس نے، اللہ کی ماننا ضروری ہے. قال، اس سے پوچھا، ما منعک، تجھے کس نے منع کیا اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کرے؟ اس امر، جب میں نے حکم دے دیا تھا تجھے. اب یہ دیکھیں حکم کا تذکرہ بھی آ گیا. ان کا یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ شیطان کو تو حکم ہی نہیں تھا. بھائی حکم تھا. فرشتوں کا تذکرہ اس وجہ سے کیا، وہ لفظ اس وجہ سے بولا ہے کہ وہ اکثریت میں تھے. جب اکثریت کو حکم دیا جاتا تو اقلیت اس میں خود بخود آ جاتی. اس امر تو، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا. قال، تو وہ کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اس کی دلیل دیکھی. اس لیے اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر کبھی نہیں کہنا چاہیے. علماء نے یہ فرمایا کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اللہ نے آپ کو صفات بھی دی ہوں لیکن دوسروں کو اپنے سے کمتر کبھی نہ سمجھیں، کبھی یہ نہ کہیں انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، مجھے اپنے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو اپنے مٹی سے پیدا کیا. گویا کہ اس نے عقل لڑائی، قیاس لڑائے. ایک ہے عقل سے کام لینا، ایک ہے عقل کو لڑانا. عقل کو لڑانے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اب مٹی پاؤں کے نیچے آتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے. اس کی دلیل اب دیکھیں، عقل کی دلیلیں انسان کو کتنا فیسینیٹ کرتی ہیں. ملحدین گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟
وہ عقل کی دلیلوں کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں. قال فرمایا فاہبط منہا نکل جاؤ یہاں سے, اتر جاؤ یہاں سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا تمہیں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم اس معاملے میں کوئی تکبر سے کام لو, یعنی ہمارے مقابلے میں تم دلائل لے کر کے آ جاؤ. فخرج نکل جا انک من الصاغرین بے شک تو صاغرین میں سے. صاغر صغر سے, کبر بڑے کو کہتے ہیں, بڑائی کو کہتے ہیں, صغر ذلت کو کہتے ہیں, چھوٹا پن کو کہتے ہیں, کہ تم متکبر نہیں ہو سکتا. متکبر صرف ایک اللہ کی ذات ہے, صاغرین ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون پھر اس نے اجازت مانگی, انظرنی مجھے مہلت دے دیجیے, الی یوم یبعثون اس دن تک جس دن یہ سارے اٹھائے جائیں گے. یعنی شیطان کو اتنا علم آ گیا تھا کہ اب یہ سلسلہ صرف ایک آدم تک نہیں رہے گا بلکہ یہ ایک لمبا سلسلہ, لمبا معاملہ چلے گا. اس نے کہا مجھے آخر تک آپ باقی رکھیے. قال اللہ نے فرمایا انک من المنظرین جا بے شک تو مہلتیوں میں سے. یہ واقعہ آگے انشاءاللہ چلتا رہے گا. اس نے مزید کیا باتیں کی رب العزت سمجھ نے صحیح فرمایا.